عزیزان گرامی، یہ بات آج کہتے ہوئے کبھی کبھار شرم محسوس ہوتی ہے۔ اس علاقے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں اور اس زمانے میں ہم بات کر رہے ہیں جہاں لوگ علم کے دشمن ہیں، جہاں علم سے کتراتے ہیں، علمی انداز سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ جاہلوں کا دور ہے اور ہر کوئی جہالت پسند کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ دنیا کی ہر برائی کی ماں جہالت ہے۔ جہالت کے پیٹ سے ہزاروں برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آدمی جاہل ہو، اس کی مثال ایسی ہے۔ جہالت لفظ ہے عربی کا اندھیرے کے معنی میں، اندھیرے کو کہا جاتا ہے، اور علم جو ہے نور ہے، روشنی کو کہا جاتا ہے۔ اندھیرے اور اجالے میں فرق کیا ہے یہ آپ کو میں سمجھا دوں۔ ایک کمرہ ہے، ایک روم ہے، روم کے سارے دروازے بند، کھڑکیاں بند، رات کا وقت ہے، لائٹ بھی بند کرو، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس کمرے میں آپ بیٹھے ہو اور شدت کی بھوک لگی ہو، کوئی سامنے آپ کو آ کر کے ایک برتن آگے بڑھا دے کہ کھا لو میاں، اس میں کھانا رکھا ہے، آپ اندازن ہاتھ ڈالیں گے اس میں، اور جہاں برتن ہے ٹٹول کر کے کھائیں گے، یہی ہوگا نا۔ اب لانے والے نے کیچڑ لایا کہ گوبر لایا کہ حلوہ لایا کہ کھانا لایا، کچھ پتا نہیں، جو ہاتھ میں آیا وہ اٹھایا اور کھا لیا۔ کیوں؟ دکھ نہیں رہا ہے کہ برتن میں ہے کیا، کھا لیا۔ جو کچھ بھی میسر آیا کھا لیا۔ وہ تو جب پتا چلے گا جب لائٹ لگے گی کہ کھایا کیا تھا اور برتن میں کیا تھا۔ ایک جاہل کی یہی مثال ہے کہ جب علم نہیں ہوتا ہے تو اسے کوئی بھی گمراہ کرتا ہے، یہ اسلام میں ہے، یہ اسلام میں ہے، یہ اسلام میں ہے۔ وہ برتن اس کے سامنے آتے جاتے ہیں اور وہ ہاتھ مارتا اور کھاتا جاتا ہے۔ حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہوتی جاہل کو۔ جس کے پاس علم نہیں ہے اسے تو نمازوں کا بھی تک طریقہ نہیں معلوم ہوتا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک علم والا 1000 جاہل عابدوں سے بھاری ہے۔ عابد کسے کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والا، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، سب پڑھتا ہے، علم نہیں تو اسے کبھی بھی شیطان چکمہ دے سکتا ہے، کبھی بھی اسے غرور میں مبتلا کر سکتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا کر کے اس کی ساری عبادتیں ضائع کرتا ہے۔ ایسے شیطان نے کئی لوگوں کو معراج بھی کروا دیا، جاہلوں کو۔ اور آج ایسے ہی جاہل لوگ جب پیر بنتے ہیں تو وہ خدا تک پہنچنے کی بھی بات کرتے ہیں۔ یہی تو بات ہے، شریعت کا علم اور شریعت کی کوئی بو بھی ان تک لگی نہیں ہوتی، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کو یہاں دیکھا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، چند دنوں پہلے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب بکرے کے بھیجے میں اللہ دکھاتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہی وہ مرید کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان، یا ام المومنین عائشہ صدیقہ ہوتی تو پھر ان کو کوڑے بھی لگا دیتی۔ قرآن تو کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، اور جس آنکھ نے جو دیکھا وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ بیداری کے عالم میں اگر کسی نے کہا کہ میں نے خدا کو دیکھا تو جو تو دیکھا ہے وہ خدا نہیں، کیونکہ خدا اگر آنکھوں میں آیا تو وہ سما گیا، پھر محیط ہو گیا۔ محیط ہو گیا، محیط کا مطلب ہوتا ہے گھیرا بندی، ایک لمٹ ہو گئی اس کی، اور خدا وہ ہے جو لمٹ ہی نہیں اس کی، بے انتہا ہے۔ ہماری آنکھیں تو صرف ایک گھیراؤ کو دیکھتی ہیں نا۔ عزیزان گرامی، یہ ساری باتیں یہ جہالت کے پیٹ سے نکلتی ہیں۔ لوگ اپنے سجدے کرواتے ہیں، لوگ حرام کاریوں میں اپنے تن آسانی کے لیے اپنی طبیعت کی خواہشوں کو اسلام بتا کر کے بھولے بھالے مسلمانوں سے سب کچھ کروا لیتے ہیں، سارے لوگوں سے کروا لیتے ہیں۔ ایک صاحب ایسے بھی دیکھا حیدرآباد کے، اور وہ اس علاقے کے کئی ایسے لوگوں کو کہ وہ صاحب مردوں کو اور عورتوں کو ایک ہی کمرے میں سلاتے ہیں، اور اس طور پر یہ حکم دیتے ہیں کہ سب بھائی بہن ہوتے ہیں، کوئی بھی اجنبی نہیں ہوتا، کوئی بھی غیر محرم نہیں ہوتا، ہم سب جنت میں ہیں، اور جنت میں جس طرح ایک دوسرے سے ملنا ملانا سب چلتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میں جب یہ بات سنا تو مجھے یہ یقین کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی، صحیح کہا انہوں نے کہ یہ جنت ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمنین و جنت للکافرین،
دنیا تو مومنوں کے لیے جنت نہیں ہے، قید خانہ ہے، اور جنت ہے تو کافروں کے لیے۔ اگر آپ کے لیے جنت ہے تو پھر اس کیٹیگری میں ہوں گے آپ۔ یہ ساری چیزیں جو جہالت کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہیں، اس کا واحد علاج ہے علم کا راستہ، علم کا راستہ۔ اور سب سے زیادہ خرابیاں، جہالت، برائیاں عورتوں کے ذریعے سے بھی شروع ہوتی ہیں۔ بسا اوقات یہ عورتیں بہت ہی مضبوط علم کی حامل بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ بہکتی ہیں تو پورا خاندان تباہ ہوتا ہے، ان کی گودوں میں کھیلنے والے بچوں کی تربیت خراب ہو جاتی ہے۔ سچ کہا ہے جس نے بھی کہ ہر بچے کی سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، پہلی یونیورسٹی ہے ماں کی گود، جہاں وہ دودھ پلاتے اپنے بچے کو تربیت دیتی ہے، وہی بچہ اخلاق لے کر کے بڑا ہوتا ہے، وہی تربیت لے کر کے وہ جوان ہوتا ہے۔ میری گزارش ہے عورتوں سے خاص طور پر کہ آج تمہاری گود میں اگر کوئی ننا منا پل رہا ہے تو اللہ کے لیے اس کو دودھ کے قطرے دینے کے وقت اپنے آنکھوں سے بے حیائی کے انجام نہ دیکھو، بے حیائی نہ کرو، اور نہ ہی فحش کوئی کرو، بد کلامی۔ یہاں گانے سن رہی ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہو، بچہ دودھ پی رہا ہے، کیا اثر جائے گا اس کی زندگی پر؟ یہ سارے واہیات اس پر اثر کریں گے۔ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ انٹرٹینمنٹ کر لیتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن جب کسی چیز کی پرورش ہو رہی ہو، تربیت ہو رہی ہو، تو اس کا خیال رکھا